اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہم السلام۔ عزاداران حسینی، عزاداران عاشورائی پہ سلام دیتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں شیعیان آل محمد، محبان آل محمد سال کے دوسرے مہینوں سے زیادہ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ایسے قربانی کا منظر ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے جو تمام شیعیان حسین کے دل کو قیامت تک خون سے بھرا ہوا رکھے گا۔ اور جب دل خون سے بھرا ہوا ہو تو اس دل میں رافت ہوگا، رحمت ہوگا، انکساری ہوگی، اور جب دل خاشع ہو تو دوسرے مومنین و مومنات سے رابطے میں بہتری آئے گا۔ جی ہاں، محرم ایسا زمین ہے، ایسا زمان ہے جس میں شیعہ لوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے آغوش میں عزائے حسین کے لیے روتے ہیں۔ واقع میں یہ مجالس ہی ہم کو ان ایام کے مصائب کو برداشت کرنے کی مددگار ہیں۔ جب ہم ایسے مجالس میں جاتے ہیں تو دوسرے مومنین مومنات کے خون، آنسو، درد، بکا، آہ و نالے انسان کے درد دل کو ذرا تسکین دیتا ہے، جبکہ گرچہ یہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت ایسی مصیبت ہے جس کا کوئی تسکین نہیں ملے گا اور نہیں ملتا ہے۔ حتیٰ وہ جناب مختار اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے انتقام بھی ہمارے دل کو جیسے تسکین ملنا چاہیے تسکین نہیں دے پایا اور نہیں دے پائے گا، کیونکہ وہ کون سی چیز ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ بن سکے، جو علی اصغر، علی اکبر، حضرت عباس کے خون کا بدلہ بن سکے، کہ مظلومیت کا بدلہ بن سکے۔ غرض اس مہینے میں ہمارے دل ذرا دوسرے مہینوں سے زیادہ پاکے انشاءاللہ، اور امید ہے اسی دل کے پاکی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سچا عزادار بننے کے لیے، سچے شیعہ بننے کے لیے، سچے امام حسین علیہ السلام کے تابعدار بنانے کے لیے اصلاح کریں۔ اس دو موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے
جو الگ ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم حسین اور اپنے زندگی کی نوعیت کا ذرا پہچان لیں، جانچ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قافلہ حسینی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں یا نہیں، ابھی اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں تک آج تک 3-4 عامل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پہلا یہ ہے کہ امام حسین عملاً میدان میں آ گیا، جبکہ ہم بس بولتے رہتے ہیں۔ تو اس فاصلے کو دور کرنا ہے، اس شکاف کو دور کرنا ہے، ہم بھی عملاً میدان میں اتر جائیں۔ جی ہاں، کچھ لوگ عملاً میدان میں اتر چکے ہیں اور اس کی مصائب کو بھی برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن جنہوں نے ابھی تک خراتے لے رہے ہیں، عالم اسلام کے مسائل کو دیکھ کر، عالم بشریت کے مسائب کو دیکھ کر پھر بھی خاموش ہے، وہ خبردار رہے کہ امام حسین علیہ السلام عملاً میدان میں آ گئے، تو ہم بھی عملاً میدان میں آ جائیں۔ دوسرا جو عامل ہم نے بیان کیا تھا، جو بہت اہم عامل ہیں، وہ یہ ہے کہ امام حسین حقیقتاً قربانی کے لیے آمادے تھے، لیکن ہم تب تک چلاتے ہیں جب تک ہمارے مفاد خطرہ میں نہ ہو، تو ہم بھی سچے چند نثار بن جائے، ہم بھی قربانی کے لیے تیار ہو۔ قربانی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بس عظیم ہستیوں کی بس میں ہے۔ اگر ہم بھی عظیم ہستی بن چکے ہیں تو ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ہم میں سے اکثر عظیم ہستی نہیں بن چکا ہے اور ایسے عظیم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی وہ دوسرا موضوع ہے، دوسرا اہم نقطہ ہے جس پہ انہی ایام میں توجہ دینا ہے اور اپنے اندر اس جذبے کو بیدار کرنا ہے کہ ہم واقعاً خدا کے ساتھ اپنا عہد کو مضبوط بنائیں کہ اے اللہ، جب وقت آ جائے تو ہر طریقے سے ہم قربانی دینے کے لیے اپنا آپ کو تیار رکھیں گے۔ اگر ابھی سے ہم نے اپنا آپ کو تیار نہیں کیا، قربانی دینے کے موقع پہ ہم قربانی دینے سے پرہیز کریں گے، اور وہاں پہ ہی اسلام اور مسلمین کو سخت نقصان پہنچے گا۔ اگر امام حسین علیہ السلام قربانی دینے سے پرہیز کرتا تو اسلام ہی باقی نہیں رہ جاتا، سچائی ہی باقی نہیں رہ جاتی، قرآن و سنت ہی مر جاتا۔ تو ویسے ہی جنہوں نے تاریخ اسلام میں قربانی دیے ہے، وہی اسلام کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیے ہیں، اور جتنا ہم قربانی دینے کے لیے زیادہ تعداد بن جائے، اتنا ہی اسلام میں وسعت آئے گی اور عالمی سطح پہ قرآن و سنت نافذ ہوگا۔ تیسرا جو عامل ہم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام ہوتے ہوئے، خلیفہ خدا ہوتے ہوئے، عالم اسلام کے سب سے لاسانی رجل ہوتے ہوئے، پھر بھی چھوٹے چھوٹے جزئیات کو، آداب کو، احکام کو، نکات کو اپنے قیام میں مراعات فرمایا۔
جبکہ ہم جب چھوٹی سی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں بس تمام ضابطے کو توڑ دیتے ہیں۔ خدا ہم کو اصلاح فرمائے، خدا ہم کو حسینی بنائے، خدا ان نفسانی گمراہیوں سے ہم کو نجات عطا فرمائے۔ چوتھا عامل جس کو ہم آج اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے جلسے پہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف نہی عن المنکر، اصلاح امت، کتاب و سنت کے نافذیت کے خاطر میدان پیکار پہ اتر گئے، طاغوت الزمان کے ساتھ روبرو ہوئے، غداریوں کے ساتھ، خیانت کے ساتھ روبرو ہوئے، اور اپنے عزیز جان اور عزیزوں کے جان کو قربان کیا۔ جبکہ خوب توجہ رکھے، جبکہ ابھی ہم نے کتاب و سنت کو پہچانا ہی نہیں ہے، ابھی ہم نے اصلاح کے مطلب کو سمجھ نہیں چکے ہیں، ابھی ہم معروف اور منکر کے ساتھ آشنا نہیں ہوئے ہیں۔ کتنا فاصلہ ہے ہمارا اور ان کے درمیان، ہمارے اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان۔ وہ ان حقیقتوں کے خاطر قربانی دیا، ہم ان حقیقتوں کو ابھی پہچان نہیں رہے ہیں۔ عام لوگ تو ان حقیقتوں سے زیادہ دور ہیں، اور جن کو عالم کہتے ہیں، علماء مولوی حضرات، وہ بھی جیسے ان حقائق کو پہچانا چاہیے اس طریقے سے ابھی نہیں پہچان چکے ہیں۔ جب ہم جن حقائق کے خاطر امام حسین نے اپنے آپ کو قربانی دیا، ابھی ان حقائق کو جیسے پہچانا چاہیے ہم نے نہیں پہچانا ہے، تو کیسے امام حسین علیہ السلام جیسے ان حقائق کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔